السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، شمسی تاریخ کے اعتبار سے، شمسی تقویم کے اعتبار سے، جسے عام زبان میں انگریزی تاریخ کہا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے 2023 کا سال ختم ہونے کے قریب ہے اور 2024 شروع ہی ہونے والا ہے۔ لیکن میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ اہل ایمان، اہل اسلام کا تشخص، ان کی پہچان یہ شمسی تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ شمسی تاریخ کو یاد رکھنا، اس کے اعتبار سے کام کاج کرنا، یہ ناجائز و حرام بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا تشخص یہ شمسی اور انگریزی تاریخ کے سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا تشخص، ہماری پہچان یہ ہجری سال کے اعتبار سے ہے، ہجری تقویم کے اعتبار سے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مبارک واقعے سے جس کی شروعات ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کے اہل ایمان پر، اہل اسلام پر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اگر آپ شمسی سالوں کو یاد رکھتے ہیں، شمسی تاریخوں کو، انگریزی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ ساتھ میں ہمارے عربی سال کو، ہجری تقویم کو ہرگز نہ بھولیں۔ یاد رکھیے کہ جتنی اہمیت ہم انگریزی تاریخ کو دیتے ہیں، شمسی تاریخ کو دیتے ہیں، اس سے کئی زیادہ اہمیت ہمیں ہجری تاریخ کو دینی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے کام کاج شمسی تاریخ کے اعتبار سے کرتے ہیں، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے کرتے ہیں، تو میرے عزیز اور دوستو، اس سے کئی زیادہ اہمیت ہجری اور عربی تقویم کو ہونی چاہیے، ہجری تقویم کو ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہماری پہچان، ہمارا تشخص یہ ہجری تقویم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، شمسی تقویم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے۔ ہجری تقویم یہ محرم الحرام سے شروع ہوتی ہیں اور شمسی اور انگریزی تقویم یہ جنوری سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اب یہ 2023 کا دسمبر کا مہینہ یہ ختم ہونے کے قریب ہیں اور کچھ ہی دنوں میں اب 2024 جنوری سے شروع ہونے والا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، 2023 کا جو آخری مہینہ ہے، دسمبر کا مہینہ یہ جو چل رہا ہے، اس کی جو آخری تاریخ آتی ہے 31 دسمبر، اسے انگریزی میں 31st نائٹ کہا جاتا ہے۔ اس 31st نائٹ کو کیا ہوتا ہے، عام طور سے نصارہ نے دنیا کے اندر اس رواج کو، اس بدعت و خرافات کو عام کیا ہے کہ لوگ 31 دسمبر کی رات کو ایک نئے سال کی شروعات کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی رات میں 12 بجتے ہیں ویسے ہی دنیا کے اندر اور اکثر و بیشتر ممالک کے اندر وہ طوفانی بدتمیزی قائم ہوتا ہے کہ ایک عقل مند انسان اگر اپنی عقل کے ذریعے سے بھی اس کو سوچے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گا کہ یہ جو سارا معاملہ کیا جا رہا ہے یہ عقلی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ 31 دسمبر کو جیسے کہ 12 بجتے ہیں رات میں، لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں اور نائٹ کلبوں کے اندر جشن منایا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بدعات و خرافات کی جاتی ہیں۔ ملکوں کو اور شہروں کو، گاؤں دیہاتوں کے اندر گھروں وغیرہ کو سجایا جاتا ہے، ہیپی نیو ایئر کے بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں اور موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو SMS بھیجے جاتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، تو کیا یہ جو سارا معاملہ کیا جاتا ہے شرعی اعتبار سے یہ صحیح ہے؟ کیا ایک اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے اس طرح سے 31 کی نائٹ منانا اور ہیپی نیو ایئر کے SMS ایک دوسرے کو شیئر کرنا، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے، سب سے پہلے جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ہمارا تشخص، ہماری پہچان یہ ہجری تقویم سے ہے، عربی تقویم سے ہے، جو محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری پہچان یہ شمسی تقویم اور انگریزی تقویم سے نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے حساب و کتاب نہیں لگا سکتے، آپ کے لیے لگانا جائز ہے۔ دیکھیے، شریعت مطہرہ ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالتی۔ اگر آپ شمسی تقویم کے اعتبار سے اپنے کام کاج کا حساب لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لگائیے، لیکن ساتھ میں آپ ہجری تقویم کو بھی یاد رکھیے، ہجری تقویم کے ذریعے سے اپنے کام کاج کا حساب لگائیے۔ آج یہ ہو چکا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی کون سا ہجری سال چل رہا ہے، ابھی کون سا ہجری سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، یہ اکثر و بیشتر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ اگر میں آج بھی آپ لوگوں سے پوچھوں تو آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ آج ہجری تقویم کے اعتبار سے کون سا سال ہے اور کون سی تاریخ ہے۔ تو جو لوگ جانتے ہیں ذرا مجھے کمنٹ باکس کے اندر یہ لکھ کر بھیجے کہ آج عربی تقویم اور ہجری تقویم کے اعتبار سے کون سا سال
اور کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں اور دوستو، ہجری تقویم یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسی سے مسلمانوں کا تشخص جڑا ہوا ہے۔ پھر نئے سال کے ابتدا میں چاہے وہ ہجری تقویم ہی کا کیوں نہ نیا سال ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین سے، اسی طرح ہمارے اکابرین سے کیا کوئی ایسا عمل منقول ہے جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نئے سال کی مبارکبادی دینی چاہیے، نئے سال کی خوشی منانی چاہیے؟ تو ہم پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ ہمارے اکابرین نے، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے نئے سال کی خوشی منائی ہو یا نئے سال کا جشن منایا ہو، نئے سال کے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کی ہو۔ تو جب یہ ہمارے اکابرین کا معمول ہے کہ ہجری تقویم کا جو نیا سال ہوتا ہے، جو کہ جس کے ساتھ مسلمانوں کا تشخص جڑا ہوا ہے، اس نئے سال کی خوشی بھی نہیں مناتے، اس نئے سال کی مبارکبادی بھی پیش نہیں کرتے، تو انگریزی سال کے اعتبار سے نئے سال کے ابتدا میں اس طرح سے جشن منانا، ہیپی نیو ایئر کہنا، اور اسی طرح سے طوفان بدتمیزی قائم کرنا، شرابیں پینا اور نائٹ کلب کے اندر جا کر جشن منانا، گانے میوزک کے اوپر ڈانس کرنا، کیک وغیرہ کاٹنا، ایک دوسرے کو موبائل کے ذریعے سے ہیپی نیو ایئر کے میسیجز بھیجنا، یہ کس طرح سے شریعت مطہرہ کے اندر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہم احادیث کے ذخیرے کو چھانتے ہیں تو ہمیں اتنی بات ملتی ہے کہ جب بھی نیا سال آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دعا پڑھا کرتے تھے، ایک دوسرے کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ الگ الگ الفاظ کے ساتھ یہ دعا منقول ہے کہ اللہ اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و امان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور آپ کی رضامندی، رحمان کی رضامندی کے ساتھ، اور شیطان کے پناہ کے ساتھ اس کو داخل فرمائے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی جشن اور کوئی مبارکبادی دینے کا کوئی معمول ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے میرے عزیز اور دوستو، تو یہ نئے سال کی خوشی منانا اور اس طرح سے نئے سال کی مبارکبادی ایک دوسرے کو دینا، یہ عقلی اعتبار سے بھی غلط معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ ہر انسان کی زندگی کی ایک عمر متعین ہے، ہر انسان کی عمر یہ تقدیر میں اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے کہ اتنے سال کا ہونے والا ہے، اتنے سال کا ہونے والا ہے، اور ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہماری عمر کتنی ہوں گی۔ کوئی 25 ہی میں چل بسے گا، کوئی 40 میں چل بسے گا، کوئی 50 میں، کوئی 60 میں، کوئی 70 میں، کوئی 100 میں، بہت زیادہ ہوا تو 100 110 تک لوگ جاتے ہیں، اس کے آس پاس بہت زیادہ عمریں آج کل نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اگر ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اور کتنا باقی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن 1 سال کم ہو گیا تو انسان کو تو اس کے اوپر افسوس ہونا چاہیے کہ بھائی زندگی جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے موت کے بعد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میری اسی اہم اور قیمتی زندگی کا 1 سال گزر گیا ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو زندگی کے 1 سال کے گزرنے پر، اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کے ختم ہونے پر انسان کو خوشی منانا، اور نعمت کے زائل ہونے پر انسان کا خوشی منانا، یہ عقلی اعتبار سے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی شرمندگی اور ندامت کسی اور چیز پر نہیں ہوتی جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ تو یہ ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ آج ایسی سوچ ہم لوگوں کی بننی چاہیے، ایسی سوچ بنانے کی کوشش ہم لوگوں کو کرنی چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اکابرین میں سے گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے، اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ کہ تیرا بھی ایک حصہ گزر گیا۔ انسان کیا ہے؟ دنوں کا مجموعہ ہے، زندگی اور عمر کا مجموعہ ہے۔ جب انسان کی زندگی کا ایک دن گزر گیا، 1 سال گزر گیا، تو گویا ایسا ہے جیسا کہ انسان کا ایک حصہ ختم ہو گیا
ایک حصہ گزر گیا۔ تو میرے عزیز اور دوستو سوچئے، اگر ہماری زندگی کا ایک سال گزر گیا ہے تو کیا یہ ایک سال دوبارہ واپس لوٹ کر آنے والا ہے؟ ہرگز نہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس ایک سال کو نہیں لوٹا سکتی۔ تو میرے عزیز اور دوستو انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ بھئی میرا ایک سال کن اعمال میں گزرا، اس ایک سال میں نے ایسے کون سے اعمال کیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ایسے کون سے گناہ کیے جن سے توبہ کرنا میرے لیے ضروری ہیں، ایسے کون سے کام کیے جن کے ذریعے سے میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے، تو میں اپنے رب کو کیسے مناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی مجھ سے ہوئی ہے اس گناہ سے میں توبہ کیسے کروں۔ تو یہ انسان کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال کے ذریعے سے ان کو دوام بخشو۔ یہ جو دن، یہ جو رات اور یہ دن، یہ سال، مہینے، یہ جو ہیں یہ ہماری عمروں کے صحیفے ہیں، رجسٹر ہیں، تو اچھے اعمال کر کے ان رجسٹروں کو بھرو۔ اچھے اعمال کریں گے تو یہ رجسٹر، اچھے اعمال ان رجسٹروں میں لکھے جائیں گے، اور برے اعمال کریں گے تو برے اعمال لکھے جائیں گے، اور آخرت میں ان چیزوں کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو تو شرعی اعتبار سے بھی اس طرح سے 31 نائٹ کو خوشی منانا، مبارکبادی پیش کرنا اور ہیپی نیو ایئر کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نصارہ کا طریقہ ہے، اغیار اور غیر اقوام کا طور طریقہ ہے جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم سے ہوگا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار نصارہ میں ہو؟ کیا آپ کا شمار ایسی قوم کے ساتھ ہو جو اللہ رب العزت کے اولاد قرار دیتی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ تو عیسائیوں کے تو کیسے کیسے عقائد ہیں، تو اگر قیامت کے دن ہمارا شمار اگر ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تو دیکھیے پھر نجات کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھے، اور اس طرح ابھی 31 نائٹ آنے والی ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو آپ ایسے موقع پر ان سارے بدعات و خرافات سے پرہیز کریں۔ کرنا کیا ہے؟ دیکھیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ماضی کے اوپر ہمیں احتساب کرنا ہے، اور مستقبل اور فیوچر کا لائحہ عمل ہمیں تیار کرنا ہے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، چاہے ہجری سال آئے، چاہے شمسی سال آئے، انگریزی سال شروع ہو، تو ہمیں یہ چیز کرنی ہے، دو کام کرنے ہیں کہ ہمارا جو پاسٹ ہے، ہمارا جو ماضی ہے، یہ اس کا ہم احتساب کریں کہ میری زندگی کا جو ایک سال گزر گیا ہے، میں نے یہ سال کن اعمال میں گزارا ہے، میں نے کتنے اچھے کام کیے، میں نے کتنے برے کام کیے۔ تو ماضی کی زندگی میں اس پر احتساب کرے، جو اگر اچھے کام کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر گناہ کے کام ہوئے ہیں ایک سال میں تو اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اور مستقبل اور فیوچر کا لائحہ عمل تیار کرے کہ آنے والے ایک سال کے اندر مجھے کیا کیا اچھے کام کرنا ہے، کیا کیا نیکیاں کرنا ہے، مجھے نمازوں کی پابندی کرنا ہے، غربا اور فقراء کا خیال رکھنا ہے، ضرورت مندوں کی خدمت کرنی ہے، عبادات کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، سنتوں کی پابندی کرنی ہے۔ تو ایسی اچھی اچھی نیتیں کرے، اور ساتھ میں یہ بھی لائحہ عمل تیار کرے کہ بھائی مجھے گناہوں سے بچنا ہے، گناہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، ہر گناہ سے بچنے کی مجھے فکر ہونی چاہیے، استغفار اور توبہ کی فکر ہونی چاہیے۔ استغفار اور توبہ یہ زندگی کا ایک جزو لا ينفک بننا چاہیے کہ ہمیشہ توبہ اور استغفار کرنے کی انسان کو فکر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ تو یہ دو کام کرنے کے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو یہ جو ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ اسی لیے کہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ اغیار اور عیسائیوں اور نصارہ کو دیکھا دیکھی کیا کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی اس طرح کے نیو ایئر کی پارٹیز کرتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر کے SMS ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے، اور یہ نصارہ اور اغیار کا طریقہ ہے۔ اس سے کلی طور پر اجتناب کرے، پرہیز کرے، اور اپنے معاشرے اور سماج کو اس سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے ہماری اپنی ایک تہذیبیں ہیں، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تہذیب اسلامی جو تہذیبیں ہیں، اسلامی جو کلچر ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کلچر کو چھوڑ کر اور اس تہذیب کو چھوڑ کر اگر کسی اور تہذیب کو پسند کرتے ہیں، اپنے اقدار کو بھلا دیتے ہیں،
تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بڑی ناشکری ہوں گی، بڑی ناقدری ہوں گی، اور اللہ کا ضابطہ ہے کہ اگر نعمتوں کی شکر گزاری ہوتی ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور ساتھ میں عذاب علیم سے بھی دوچار کراتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، آپ یہ نیت کیجئے، یہ تہیہ کیجئے کہ انشاءاللہ اس سال، نئے سال کے ابتدا میں ہم ایسی کوئی خرافات، کوئی بدعات نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا جائے، نہ کسی کو ہیپی نیو ایئر کہیں گے، نہ اس طرح کے SMS ایک دوسرے کو سینڈ کریں گے، نہ اس طرح کی پارٹیز کریں گے، نہ اس طرح کی پارٹیز اور پروگراموں میں شرکت کریں گے، بلکہ کلی طور سے خود بھی بچیں گے، اپنی اولاد کو بھی بچائیں گے، اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو بھی بچائیں گے، اور اپنے معاشرے اور سماج کو اس سے پاک و صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ جو نیو ایئر کا جو یہ سسٹم ہے، یہ دراصل نصارہ نے شروع کیا ہے۔ قدیم زمانے ہی سے نصارہ اور جو عیسائی لوگ ہیں، یہ اپنے نئے سال کی خوشی مناتے آ رہے ہیں، اور جیسا کہ 25 دسمبر کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے آپ کو کرسمس ڈے کے تعلق سے ساری حقیقت اور ہسٹری آپ کو سنائی تھی کہ 25 دسمبر کو عیسائی اور نصارہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں۔ تو 25 دسمبر کو یہ لوگ خوشی منانا شروع کرتے ہیں، اور یہی خوشی طویل ہو جاتی ہے، اور 25 دسمبر سے لے کر تو 31 دسمبر تک یہی خوشی کی کیفیت ان کے یہاں پر باقی رہتی ہے، اور پھر 31 دسمبر کو اسی خوشی کے اندر اضافہ کر کے یہ نیو ایئر کے نام سے پارٹی مناتے ہیں، اور وہ طوفان بدتمیزی قائم کرتے ہیں جس کو عقل بھی صحیح قرار نہیں دے سکتی۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں، سمجھیں، اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ہمارے دوسرے ایمان والے بھائی بہنیں بھی اس طرح کے گناہ سے بچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔